الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عرفان قرآن کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی مغفرت کے 8ویں درجے میں جا رہے ہیں اور آج 18واں روزہ ہے اور 18واں پارہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم اتر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سن کے سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو سورہ مومنون اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مومنون کے اوصاف، مومنین کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں اور ان اوصاف پر مرتب ہونے والے نتائج کو بیان فرمایا گیا ہے۔ تاہم تھوڑا سا ہم پس منظر میں جاتے ہیں۔ جو سورہ انبیاء کا کچھ حصہ باقی تھا، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک خوبصورت منظر نامہ پیش فرمایا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص صاحب ایمان ہو کر حرمت کردار میں اترے گا، فلا کفران لسعیہ، اس کی کوئی کوشش جو ہے ہم اس کو بیکار نہیں جانے دیں گے، اس کی بے قدری نہیں کریں گے، قدر کریں گے صاحب ایمان کی اور صاحب کردار کی۔ قرآن کریم نے ہر لمحے ایمان کے ساتھ ساتھ جس چیز کو سب سے پہلے پرائورٹی دی ہے، سب سے پہلے بیان فرمایا ہے، وہ کردار کی حرمت ہے، کردار اور اخلاق کا اعلیٰ ہونا ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، تمام کی تعلیمات میں یہ دو بنیادی نکات ہیں، اور ساری تعلیمات کا سارا دار و مدار انہی حرمتوں پر ہے کہ انسان صاحب یقین ہو جائے، صاحب ایمان ہو جائے اور صاحب کردار ہو جائے، اخلاق کی حرمت میں اعلیٰ ہو جائے، کردار کے تقدس میں پاکیزہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دونوں چیزیں سوسائٹی کی بقا کی ضمانت ہیں۔ اس کے بغیر معاشرت چل ہی نہیں سکتی، تہذیبیں بن ہی نہیں سکتی، تمدنی زندگی کسی راستے پر چل ہی نہیں سکتی، اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں ایمان میں گڑبڑ ہوگی وہاں آگ پھیلے گی، شرارت ہوگی، اور جہاں کردار میں گڑبڑ ہوگی وہاں زندگی عدم توازن کا شکار ہو جائے گی، اور وہاں زندگی جو ہے وہ خطرناک محسوس ہوگی، انسان کا دشمن کہلائے گا۔ اور میں قربان جاؤں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے، حسن معاشرت میں جو آپ نے اصول دیا ہے وہ بڑا بلند ہے، خدا کے آسمان سے بھی بڑا بلند ہے۔ دو چیزیں بیان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا من حسن الاسلام ترکوہ لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام کو ماننے والے ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ بے مقصد بے معنی کام مسلمان نہیں کرتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑا ایک جوڑ توڑ ہے کھیل کا، وقت پاس کرنے کا۔ کبھی کوئی تاش کے پتے لے کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی جناب والا وہ شطرنج کے پتے لے کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی وہ زمین پر لکیریں مار کر وہ گوٹیاں بنا کے اس سے کھیلتے ہیں، کبھی وہ لڈو شڈو، یا اس طرح کے کھیل تماشے۔
کئی سال تک وہ کھیلتے رہیں، دن رات ضائع کرتے رہیں، آخر میں جب اٹھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اتنی بڑی مشقت کے باوجود، اتنا بڑا وقت ضائع کرنے کے باوجود نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی چیز ہے کسی کے سامنے تو وہ پیش کرے، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ذہنی عیاشی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو مسلمان کا کوئی لمحہ بھی بیکار نہیں ہے۔ تو جس دین نے ہمارے ہر لمحے کو منور کر دیا ہے زندگی کے تصور میں، اور پھر کہا فرصت کے لمحات ملے اور کرنے کے لیے کچھ کام نہ ہو تو اللہ کا ذکر شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اس کے نتائج تو مرتب ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے ذکر سے انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اخلاق کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے، اور درود پاک تو پھر سبحان اللہ، یہ تو اللہ کی رحمت کا بھی خزانہ ملتا ہے اور مصطفیٰ کی رحمت کا خزانہ بھی ملتا ہے۔ اس پر تو بات بنتی نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں تک کیا کچھ بیان کریں، یہ تو بیان سے باہر ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو فارغ لمحات ہیں کم از کم ان کی حفاظت کر لیں۔ ویسے بھی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اللہ کی امانت ہے، اور جن لوگوں نے زندگی کی قدر کی ہے، آج ان کی قبر پر لگنے والے پتھر بھی چومے جا رہے ہیں، روکنے کے باوجود چومے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کی لمحات کو اللہ کی عظمت کے لیے سپرد کر دیا۔ زندگی ساری خدا کے سپرد تھی، خدا کے رسول کے سپرد تھی۔ لیکن تعجب اس بات پر ہے، ہم ہر چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے پھر سستی کر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جس کا نتیجہ کوئی نہیں ہے، جس میں بھلائی کوئی نہیں ہے، جس کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، وہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ کھیل تماشے سب ڈرامہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان اور صاحب اخلاق، صاحب کردار کا ہر لمحہ اللہ کی نگاہوں میں قدر سے دیکھا جاتا ہے، عظمت سے دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو لوگ ان زندگی کے لمحات کو ضائع کرتے ہیں، اس وقت سے ڈریں جب یاجوج اور ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا، ہر چیز کو وہ رگڑ جائیں گے، ہاں جی، اور اس وقت سے ڈر جائیں جب آنکھیں پھٹ جائیں گی قیامت کے ہولناک منظرنامے سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا بت پرستوں سے، فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ یہ بڑا اہم معاملہ، بڑا اہم موڑ آیا ہے کہ بت بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور بت پرست بھی۔ اس پر بت پرستوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو پوجا ہوتی تھی، ان کو بھی تو خدا کہا گیا ہے، یا اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، ان کی پوجا بھی ہوتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی۔ چلو پوجا کرنے والے تو جہنم میں جائیں گے، تو کیا عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ یہ کفار نے ایک بہانہ بنایا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جن کی بابت ہم نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں اور جنت ان کی وراثت ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے؟ جن لوگوں نے جہالت کا ارتکاب کیا ہے ان کا مواخذہ ہوگا۔ پیغمبر نے تو جہالت کا ارتکاب نہیں کیا، پیغمبر نے تو کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات نے تو اپنی ماں کی گود میں کہہ دیا تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، پھر کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی بات آ سکتی ہے؟ اصل میں کفار انکار محض جہالت اور ہٹ ترمی کی بنیاد پر کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے مفادات اور غیر اخلاقی رویے زد میں تھے، اس لیے وہ مزاحمت کرتے تھے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ باوجود اس کے بھی وہ صرف یہی نہیں چاہتے تھے، ہٹ ترمی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لو سنو، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جن کی بابت ہم نے طے کر لیا ہے کہ ان کو جنت عطا کرنی ہے، اولئک عنہا مبعدون، جب صاحبان ایمان آئیں گے حضور عظمت الہی میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کو کہیں گے کہ ہٹ جائیں ان کے راستے سے، یہ دور رکھے جائیں گے قیامت سے، لا یسمعون حسیسہا، اللہ اکبر، وہ قیامت کی تھوڑی سی تھوڑی آواز بھی نہیں ان کے کانوں تک پہنچے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا قیامت آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور پھر جو انعامات ان پر ہوں گے
وہ ان کے نیکیوں کے اعتبار سے نہیں ہوگی، ان کی اس وقت کی جو خواہش ہوگی وہی کریں گے۔ تو وہ صاحبان عرفان، صاحبان عشق و محبت جس چیز کی دنیا میں خواہش رکھا کرتے تھے اسی خواہش کا وہ اظہار کریں گے۔ تو کیا خواہش تھی ہر صاحب عرفان اور صاحبان عشق کی؟ کہ اللہ کی رضا کا نور مل جائے، مصطفیٰ کی قربتیں مل جائیں۔ تو وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، کل قیامت کے دن خدائے ذوالجلال کے حسن کے جلوے بھی انہیں میسر آئیں گے اور مصطفیٰ کی قربتیں بھی انہیں میسر آئیں گی۔ لا یسمعون حسیسا وہم فی مشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اے غلامان مصطفیٰ، آپ دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ، کل قیامت کا دن تمہیں کوئی خوف زدہ نہیں کر پائے گا۔ یہ بہت بڑا دھماکہ جو ہے تمہیں خوف زدہ نہیں کر پائے گا۔ تتلقاہم الملائکہ، جب تم سر میدان حشر آؤ گے تو نور کے فرشتے تمہارا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ ہے اہل عشق، اہل عرفان کی تکریم، جنہوں نے زندگی خدا اور رسول کے سپرد کر دی تھی۔ کل قیامت کا دن انہیں ان عظمتوں سے نوازا جائے گا کہ فرشتے استقبال کر کے لائیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج کا دن تو صرف تمہاری عزت دکھانے کا دن ہے کہ خدا کے حق اتنے عظیم ہو تم۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس دن لپیٹ دیں گے آسمان کو جس طرح پرانی کتابیں لپیٹی جاتی ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعید، وہ پہلے کی طرح لا شے ہر چیز ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْر، ہم نے تو یہ بات زبور کے سینے بھی لکھی ہے نصیحت کے بعد۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ جو زمین ہے اللہ فرماتے ہیں میرے صالح بندوں کی ملکیت ہے۔ آج بھی حکمرانی انہی کی چل رہی ہے۔ ایک گورا مفکر آیا تھا نظام حکومت دیکھنے کے لیے بر صغیر کا، چلتے چلتے جب وہ خواجہ اجمیر کی درگاہ ہمیں پہنچا تو اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں نے ایک قبر دیکھی ہے جو آج بھی سینکڑوں سال بعد دلوں پر حکومت کر رہی ہے۔ وہ تصدیق ہے اس اللہ کی آیت کی، اس عظمت والے پیغام کی، کہ یہ جو زمین ہے اللہ والوں کی ہے، شیطان والوں کی نہیں۔ یہ ظاہری قبضے شبضے آگے پیچھے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے اور سدا عظمت جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عبادت گزاروں کو فرمایا کہ تم اللہ سے وفادار بن جاؤ، کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے تو آپ کے وجود کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھی جائیں۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے اللہ نے حضور کی ذات کو جس شان میں بیان فرمایا ہے اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو جس قوم کو، جس امت کو اس شان والے محبوب مل جائیں اور وہ امت ادھر ادھر بکھرے اور ادھر ادھر جوڑ توڑ کرے اور رسول پر ہی بحث شروع کر دے تو وہ امت نہیں ہے۔ وہ بدترین جانوروں کا ایک ہجوم ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ رسول پر تو ایمان لانا ہوتا ہے، رسول پر بھی بحث بنتی ہے۔ قرآن پر ایمان لانا ہوتا ہے، اس پر بھی بحث بنتی ہے۔ خدا پر ایمان لانا ہوتا ہے، یقین کرنا ہوتا ہے، اس پر بھی بحث بنتی۔ تو جن چیزوں پر بحث بنتی نہیں ہم اس پر بحث کر رہے ہیں، اور جن چیزوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ادھر غور و فکر نہیں کرتے، ادھر ایمان لے آتے ہیں کہ جہاد اڑ رہا ہے۔ تو یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہونی چاہیے۔ شعور و آگہی کا زمانہ ہے، تعلیم و تعلم کا زمانہ ہے۔ میں علماء سے کہتا ہوں کہ علماء قرآن کریم سے وہ بصیرت حاصل کریں اور لوگوں تک اس انداز میں بصیرت پہنچائیں جو مشیت الہی کے عین مطابق ہو، مسلک مشرب کے مطابق نہ ہو، کیونکہ یہ تراش خراش حجرہ ساز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کی سادہ عظمت، سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے آغاز کیا صاحبان ایمان کی حرمت کو بیان فرمایا، ان کی شناخت بیان فرمائی کہ صاحب ایمان کون ہوتا ہے، کس انداز کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، پہلے ہی سند جاری کر دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ صاحبان ایمان ہی کامیاب ہیں اس دنیا کے اندر بھی
اور آخرت کے میدان میں بھی، قبر میں بھی وہی کامیاب ہیں۔ کون ہیں صاحبان ایمان؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ کی خشیت کے نور میں اتر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظرنامہ قرآن پاک نے مومن کی شناخت بیان فرمائی کہ مومن جو ہے وہ اپنی صلات صرف نماز کی ادائیگی نہیں کرتے، بلکہ نماز کے نور میں اتر کر ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتے ہیں اور بھر جاتے ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ان کے دل کے خانوں سے کوئی وسوسہ گزرے تو اس کو وہ ذلت سمجھتے ہیں، وہ تو کوئی خیال غیر کو برداشت نہیں کرتا دل اس وقت جب خشیت الہی کے نور سے بھر چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے مومن کی سب سے پہلی یہی نشانی بیان فرمائی ہے کہ خشیت اس کے دل کا نور ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ بہت بڑی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وہ لغو بات میں نہیں پڑتے، بے مقصد بات میں نہیں پڑتے، غیر شرعی بات میں وہ دھیان نہیں دیتے، اور غیر اخلاقی رویوں سے وہ بچتے ہیں۔ وہم والذین هم عن اللغو معرضون، بیہودہ باتوں سے وہ بچتے ہیں۔ بس یہ بات ذہن میں رہے، یہ مومن کی نشانی ہے، وہ بیہودہ باتوں میں نہ پڑتا ہے، نہ انہیں سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ ان کے قریب جاتا ہے۔ تو جن کے اندر ایمان ہے وہ بیہودہ باتوں میں نہ پڑا کریں، ورنہ ایمان جو ہے یہ کمزور ہو جائے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ کی صورت میں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور کامیاب وہی ایمان ہے جو اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سماعت کی حفاظت کرتے ہیں، احساس فطرت کی جناب والا حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان اعضاء کو اللہ کی شریعت سے ہٹ کر نہیں کہیں لے جاتے، وہی صاحبان ایمان ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں جو چیزیں اللہ نے ان کے لیے حلال کر رکھی ہے، ان کی بیویاں ہیں یا ان کی وہ شرعی لونڈیاں ہیں، تو اس پر وہ چونکہ وہ شرعی حق ہے، دینی حق ہے، اس لحاظ سے وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں، غیر کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ فمن ابتغى وراء ذلك او ما ملکت فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، جو ان حدود و قیود سے بغاوت کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ مومن کی شان بیان فرمائی کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ نے جس انداز میں اسے امانت تفویض کی ہے، سانسیں اللہ کی امانت، احساس اللہ کی امانت، روح اللہ کی امانت، اعضاء اللہ کی امانت، وجود اللہ کی امانت، پھر اس کے ساتھ جو مال و متاع اسباب ہیں وہ سارے اللہ کی طرف سے اسے بطور امانت تفویض کیے گئے ہیں، اور ان کو صرف حق استعمال اس انداز میں دیا گیا ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے راستے پر ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ ہر امانت کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے، تب تیرے ایمان میں کمال پیدا ہوگا اور تجھے صاحب ایمان کہا جائے گا۔ تو جب ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں تو بولیے کوئی پذیرائی ہو سکتی ہے؟ خائن آدمی تو معاشرہ قبول نہیں کرتا، خدا قبول کیسے کرے؟ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اپنے وعدے کی رعایت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وفا کرتے ہیں۔ اس لیے بڑی ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ایمان میں یہ چیزیں موجود ہیں، جو بد عہد ہے اس کا ایمان کوئی نہیں ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، پھر وہ اپنی جو ان کے اوپر عائد ہیں نمازیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، پڑھنا اور بات ہے، حفاظت اور بات ہے، کیونکہ نماز اللہ کی بارگاہ عظمت میں ایک عجز و نیاز کی حاضری ہے جس سے خدا کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اس کے پورے آداب کے ساتھ، تو آداب بندگی بجا لانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے پردے میں آ جاتا ہے۔ اب نماز کے بعد جو نماز کا مقتضا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، تو پھر جب نور الہی کے لباس میں بندہ ہو، پھر اس کو تار تار کر کے، اس کو پھاڑ کر وہ بے حیائی کے کاموں میں اتر جائے یا وہ بیہودہ کاموں میں اتر جائے، تو گویا اس نے اپنی نماز کی حفاظت ہی نہیں کی۔ نماز کی حفاظت تب ہے جب نماز کے
مقتضا پر، نماز کے تقاضوں پر عمل ہو، کہ جب تو دوسری نماز میں جائے تو پھر تیرا دامن جو ہے وہ کسی غلیظ آلودگی سے آلودہ نہ ہو، بلکہ تو نے پھر جانا ہے حضور عظمت الہی میں، تو خدا یہ نہ کہے کہ کیا منہ لے کر آیا ہے، کہاں منہ کالا کر کے آیا ہے، یہ نہ کہے، بلکہ کہے کہ میرا بندے نے میری طرف سے عائد کردہ نماز کی حفاظت کی ہے اور اگلی نماز میں پھر آیا ہے، اسے پھر نواز دوں۔ تو ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا اپنا ایک الگ شان و شوکت ہوتی ہے۔ وہ تب ہے کہ جب آپ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے اور حرمت کردار سے کریں گے۔ ایسے حفاظت نہیں ہوتی کہ ہم وہاں 5 کی بجائے جناب والا 7 نمازیں پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں اور باہر آ کر بے ایمانیاں بھی کریں، چور بازاری بھی کریں، لوٹ کھسوٹ بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، خیانت بھی کریں، اور جو برائی ہے اس کا ارتکاب کریں، پھر کہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، گویا پورے کردار کی حفاظت ہے نماز، اور رویوں کی حرمت کی حفاظت ہے نماز، اور خشیت الہی کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو اور اللہ کی محبت کے جذب و جنون میں وہ سرشار ہو، تو اس کو کوئی دوسرے وسوسے کا راستہ ہی نہ مل پائے اس کے قلب و روح کی دنیا کے اندر، تو پھر اصل وہی کامیاب ہیں، وہی کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون، وہی صاحبان ایمان بھی ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اور جب ان چیزوں کی وہ رعایت کرتا ہے، عہد کی پاسداری کرتا ہے اور اپنی شرم کی حفاظت کرتا ہے اور پھر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لغو باتوں سے بچتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں بھائی والذین الذین یرثون اولئک هم الوارثون، یہی تو لوگ ہیں جو میری جنت کے مالک ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جنت ان کی میراث میں لکھ دی جاتی ہے، ان کو وراثت کے طور پر ملے گی۔ اللہ اکبر، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں سے ایک اہم بات کا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، انسان کو انسان کے زندگی کا پس منظر بیان فرمایا کہ تیری حیثیت کیا ہے اور اس وقت تیرا کردار کیا ہے، تیرا رویہ کیا ہے، ذرا اپنی حیثیت میں ہی غور کر لیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ، تو ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، سادہ مٹی سے چن کر، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر اس مٹی کے اندر جو جوہر پیدا کیا، اس کو نچوڑا، اس کا خلاصہ نکالا، تو ایک نطفے کی شکل میں تو آیا، فی قرار مکین، پھر تجھے اس جگہ پر رکھا کہ ہوا کا جھونکا بھی تجھے نہ چھوئے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس پانی کی گندی پھٹکار کو ہم نے اپنی قدرت سے ایک شکل دی ہے، اسے بڑھایا ہے اور اسے خون کی بوندوں میں تبدیل کیا، فجعلنا العلقۃ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر وہ خون کی جو بوندیں ہیں ان کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس بوٹی کے اوپر جو ہے ہڈیوں کا لباس پہنایا، گوشت پوشت پہنایا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت پوش دیا ہڈیوں کے بعد تاکہ خوبصورت لگے وجود، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس کا آخری مرحلہ جو ہے اس کو ہم نے اپنی صورت کا جلوہ عطا فرمایا، اپنی مشیت میں اسے ایسا خوبصورت بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، فتبارک اللہ، کتنی بابرکت ہے اللہ کی ذات، احسن الخالقین ہے، انتہا کر دی ہے پیار کی۔ یہ ہے بندے تیری اٹھان، تیری زندگی کا پس منظر، اور جب تو زندگی کے اس طرز پر آتا ہے جہاں تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، تو پھر تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اس ذات کو بھول جاتا ہے جس نے تجھے قطرے سے اٹھان دی اور اتنا بڑا وجود عطا کر دیا ہے۔ لمحہ بلمحہ اس کی نظروں نے تیری حفاظت کی، اس کی محبت میں تجھے نے پالا، اس کی محبت نے تجھے پالا، اس کی شفقت نے تجھ پر شفقت فرمائی اور تجھے یہ اٹھان دی اور خوبصورت وجود بخشا، اور پھر تو اس کے ساتھ الجھتا ہے، اس کے دین کے ساتھ الجھتا ہے اور دینداروں کے ساتھ الجھتا ہے۔ پھر فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بھی یاد رکھو اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تمہیں مار دیا جائے گا، مرو گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔
پھر اپنا انعام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ کہ یہ 7 آسمانوں کی چھت تمہیں دی ہے تاکہ تیری حفاظت ہو پائے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ہم غافل تو نہیں ہیں اپنی اس مخلوق سے. لمحہ بلمحہ تیرے لیے وہ اسباب مہیا کیے، تیرے لیے وہ نعمتیں مہیا کی، تجھے ہر لحاظ سے محفوظ رکھا، تو ہم غافل نہیں رہے اور تو غافل ہو گیا ہے بندہ ہو کے. تجھے بنانا پیدا کرنا نہ میری ضرورت تھی نہ مجبوری تھی، بس پیار آیا میں نے بنا دیا ہے. کم از کم تو بھی اس محبت کا کچھ لحاظ رکھ. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے خاص اندازے سے پانی نازل فرمایا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر اسے زمین میں ٹھہرایا. وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ پھر اس کے لے جانے پر بھی ہم قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ پھر ہم نے زمین کا سینہ چیر کر تمہارے لیے باغات بنائے. کھجور کے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں اور پھل ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ اور ایک خوبصورت درخت بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس زمین سے نکالا ہے طور سینا میں. وہ زیتون کا درخت ہے، اس کی تم تیل بھی لگاتے ہو اور سالن بھی بناتے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اور جو جانور ہیں چوپائے ہیں اس کے اندر بھی ہم نے عبرت رکھی ہے. دیکھو تو صحیح. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ہم نے ان کے پیٹ سے تمہیں غذا عطا کی ہے دودھ کی صورت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرٌ اور بہت سارے اس کے اندر ہم نے نفع رکھا ہے. اس کا گوشت نفع دار ہے، اس کی ہڈیاں نفع دار ہیں اور اس کے کھر نفع دار ہیں، کھروڑے جسے کہتے ہیں، اور آپ بڑے ذوق سے کھاتے ہیں. اور پھر اس کی کھال جو ہے، جلد جو ہے، اس کے کئی منافع ہیں. تو لمحہ بلمحہ تو ہم تیرا نفع سوچ رہے ہیں، تجھ پر عنایات کا انبار لگا رہے ہیں، پھر بھی تو نہ شکری کرے تو بڑی عجیب بات ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ پھر کشتیاں ہیں، پھر اس میں تم چلتے ہو وغیرہ. یہ ساری چیزیں ناظرین کرام قدرت نے کیوں یاد دہانی کرائی، اور کتنی سادہ عظمت میں. اس میں کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے، مولوی کی جوڑ توڑ نہیں ہے کہ کوئی مسلک نہیں بیان کیا، نہ صرف اور صرف اللہ نے انسان کی سطح کو دیکھ کر، شعور کی سطح کو دیکھ کر اس سادہ عظمت میں اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے. تو ناظرین کرام اس تصور میں جب ہم اتریں گے تو لا محالہ ہمیں شعور بھی آئے گا، زندگی کی رونق بھی آئے گی، بندگی کی عظمت بھی آئے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پھر سمجھایا کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا. اس نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اس کافر قوم نے کہا کہ یہ تمہاری طرح ہی تو بشر ہے اور تم یہ نصیحتیں کر رہا ہے. یرید ان یتفضل علیکم یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت کو بیان کرے اور تم پر یہ حکومت کرے. یہ پلیتیاں تھیں اس وقت. تو گویا میں کئی مرتبہ یاد دہانی کرا چکا ہوں کہ نبی کو بشر کہنا طریقہ کفار ہے. یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ہم نے آج تک اپنے آبا جو پہلے گزر چکے ہیں ان سے یہ بات نہیں سنی، نہ ہی کوئی فرشتہ آیا ہے. ان هو الا رجل به جنہ اس کو کوئی جن چپٹ گیا ہے، اس کا عقل جو ہے، دماغ جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے. اس فتربصوا حتی حین قال رب انصرنی بما کذبون کہا کون ہے جو میری مدد کرے میرے رب کے بارے میں، یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں. تو اس وقت کوئی نہ اٹھا. اللہ اکبر. تو فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک اللہ نے فرمایا ہمارا جوش انتقام ظاہر ہوا. ہم نے کہا وہی کی اے میرے بندے کشتی بنا. کشتی بن گئی، اس میں ایمان والوں کو سوار کر لیا. وفارت تنور اللہ نے تندور کو حکم دیا کہ تیرے سینے میں آگ جلائی جاتی ہے، آج تیرے سینے سے ہم پانی نکالتے ہیں اور اتنا پانی بہا دے کہ کائنات غرق ہو جائے. وقال لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا اور ہر شے غرق ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی. کائنات کی کوئی چیز نہیں بچی، ملیا میٹ ہو گئی. یہ ہے اللہ کے پیغمبر کے مد مقابل آنے کا یہ صلہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ پناہ دے. فَإِذَا سَوَّيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللہ کی حمد بیان کر کہ ہم نے
قوم ظالمین سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ مجھے اچھے اتراؤ میں، اچھے جگہ پر مجھے اتار۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ اس واقعہ کے اندر نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی اور جلال کی۔ یہ سب کچھ قرآن نے ہمیں بیان کر دیا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن پھر بھی آج اگر امت کے لوگ اپنی منشا کو قرآن سمجھیں تو اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کھو جاؤ، قرآن کو اپنے روح میں اتارو، کردار کی حرمت میں اتارو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ناچ رہی ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر نئی مخلوق کو پیدا کیا گیا۔ پھر آگے اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرۃ واترفناهم فی الحیاۃ الدنیا، یہ دوسرے پیغمبر کا ذکر آیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حق پہنچاتے جائیں اور عمل صالح سے لوگوں کو آشنا کرتے جائیں۔ فتقطعوا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، ہم نے تو انسان کو ایک جسم میں، ایک وجود میں، ایک عظمت میں بنایا تھا، ایک وحدت میں۔ فتقطعوا امرا بینہم زبرا، تو انسانوں نے ہماری کتابوں میں، یہ بات بڑی اہم کر رہا ہوں، انسانیت تفرقے کا شکار کیوں ہوئی؟ اللہ کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنے خیالات کو ہی تعلیم سمجھنے لگی، اس لیے وہ تفرقے میں پڑ گئی۔ فتقطعوا امرهم بینہم، تو انہوں نے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام اور کتابیں آئی تھیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، جس مسلک نے جو کچھ سوچا تھا اسی میں وہ مست ہے، لڈیاں ڈال رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اور آج ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ فذرہم فی غمرتہم حتی حین، میرے حبیب ان کو چھوڑ دو ان کے نشے میں، پھر جس وقت ہمارا انتقام آئے گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انما نمدہم من مال وبنین، ہم ان کو اور دے رہے ہیں، مال بھی اولاد بھی، تاکہ یہ سرکشی میں آگے بڑھ جائیں۔ نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، ہاں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس سے خوف زدہ ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اللہ کے بندے اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو ان کو عطا کیا گیا ہے اس عطا کردہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہماری رحمت ان کو آغوش میں لے رہی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ تھا وہ تذکرہ، یہ تھی وہ عظمت جو اللہ وحدہ لا شریک نے جملہ انبیاء علیہ السلام کے معاملات کو بیان کر کے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جو قومیں پیغمبروں سے اس انداز کا رویہ اختیار کرتی ہیں تو پھر ہم بھی اپنا انداز بدل دیتے ہیں، ہم بھی ان کا جب مواخذہ کرتے ہیں تو پھر انہیں ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اے امت محمد، لوٹ آؤ دامن محمد میں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے سورہ نور کا آغاز فرمایا، اور سورہ نور کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ایک جرم کی نشاندہی کی اور اس پر جو شرعی مواخذہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے، زنا کی نحوست کو بیان فرمایا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنا مواخذہ بیان فرمایا ہے کہ شادی شدہ زانی کی کیا سزا ہے، غیر شادی شدہ کی کیا سزا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد معاشرتی برائی کا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے حوالہ دیا کہ والذین یرمون المحصنات المؤمنات، پاک دامن عورتوں پر اتہام لگانا، تہمت لگانا کتنا برا ہے۔ کسی کی عزت نفس کا مذاق اڑانا یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں۔ قدرت نے کہا ظاہری طور پر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، سمعانین جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا، اور پھر یہ انسانیت کے درجے سے اس کو گرا دیا جائے۔ جس انسانیت میں ایک بھرم ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے، صاحب شہادت ہے، وہ کسی کے بارے میں
جو کہے گا اس کی بات کو قبول کی جائے گی۔ فرمایا جو کسی پاک دامن پر بہتان لگاتا ہے تو وہ اللہ کی نظر سے ایسا گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انسانیت کے تصور سے ہی ختم کر دیتے ہیں اور اس کو قابل اعتماد نہیں رہنے دیتے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِکَ وَأَصْلَحُوا، جن لوگوں نے توبہ کی، ہٹ گئے، اصلاح کی، اللہ غفور رحیم ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی نے اپنی بیوی پر الزام لگایا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں اس پر اس کو قسم کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قسم اٹھا کر کہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، اس پر گواہ تو نہیں تھے مگر اس کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا، تو وہ 4 گواہیاں دے اور 5ویں گواہی میں کہے کہ اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اس طرح کی یہ صورتحال ہے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر اس کا پورا۔ پھر اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ان کے تقدس کو بیان فرمایا، ان کی شرافت کو بیان فرمایا، ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے، اور صحابہ علیہم الرضوان پر اللہ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا ہے اور اس کا کاز یہ بتایا کہ جس وقت ظالموں نے حرم نبوت پر اتہام اور تہمت کی جرت کی تھی تو صحابہ بھڑک اٹھتے۔ صحابہ کے ایمان کی حرمت یہی تھی کہ وہ بغیر تصدیق کے بھڑک اٹھتے کہ یہ جھوٹ ہے، بہتان عظیم ہے، یہ کہتے لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ کہتے، لیکن نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہارے پر رحم کرنا طے نہ کر رکھا ہوتا تو تمہیں اس خاموشی پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا اور تہس نہس کر دیتا۔ بہرحال یہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یہ یقیناً تمہارا دشمن ہے، تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا، تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گا، دنیا تو ویسے ہی برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ یأمر بالفحشاء والمنکر، ہمیشہ بدی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، یہ بھی ایک قصہ ہے کہ جس وقت کچھ بدنہاد لوگوں نے بی بی صاحبہ پر یہ بہتان کی صورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے وہ خالص بندے جو رسول اللہ کے غلام تھے انہوں نے اس بات سے نفرت کی، اور کچھ لوگ جو کلمہ گو تھے ان کا روٹی روزے کا اہتمام یہی لوگ کیا کرتے تھے جو نیک پارسا تھے، صحابہ کرام تھے، تو ان کو غیرت آئی کہ جنہوں نے ہماری ماں کی حرمت کا احترام نہیں کیا، ہم ان کی روٹی روزی کا اب کیوں ذمہ لیں؟ ان کو دفع دور کر دیا گیا کہ جاؤ بھاگ جاؤ، اب تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، وہ تھے، تم ہو یار، تمہارا تقدس الگ ہے، تم صاحب فضل ہو، صاحب وسعت ہو، تمہارے شایان شان نہیں کہ ایسے لوگوں پر وہ چیزیں بند کر دو جو تم ان کو روزی روٹی دیا کرتے تھے، نہیں، دیتے رہو۔ یہ تمام صحابہ ہیں اور اس میں سر فہرست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے اس پر دونوں جہان کی لعنت ہے۔ اب ہم سمجھ لیں، اس کو لعنتی یقین کرنا واجب ہے، اس کو لعنتی کہنا بھی واجب ہے، کیونکہ قرآن کریم کی نص نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ پاک دامن عورت کا جو تقدس ہے کسی ذات کو تو ہم پیش کر کے حرمت میں آپ ثابت کریں نا، ہر ایک چیز کو ہم دل دیتے ہیں اور بیٹھ کر جناب جوڑ توڑ کرتے ہیں کہ فلانی فلاں ہے، فلاں 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 ہیں، جب تک آپ کے پاس شرعی شواہد نہیں ہیں تو اس وقت تک کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ کیوں لگاؤ گے تو پھر کوڑے بھی برسیں گے اور پھر اللہ کی لعنت کا شکار بھی بنیں گے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ہماری سوسائٹی میں یہ بات زبان زد عام ہے، جہاں کہیں کچھ لفنگے مل بیٹھتے ہیں تو وہاں یہی باتیں ہوتی ہیں، کوئی عقل اور شعور کی بات نہیں ہوتی، اور یہی جوڑ توڑ ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کی لعنت سے بچ جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، اور جو بھی لوگ اس چیز میں ملوث ہیں وہ توبہ کریں،
اگر آپ نے اس طرح کی بات کرنی ہے تو قرآن کہتا ہے وہ شواہد، 4 گواہ پیش کرو، نہیں کر سکتے تو پھر تم مسجد کے امام ہو تب بھی تم لانتی ہو، اور امام کعبہ ہو تب بھی تم لانتی ہو، کیونکہ تم نے ایک حرمت کو پامال کیا ہے۔ سلام مصطفیٰ کی ذات پر جس کے دین میں اتنی حرمت ہے کہ وہ کردار پر بھی پہرا دے رہا ہے، اور کردار کے پہرے دار پر کو بھی قابل تکریم بیان کر رہا ہے۔ اس کی تکریم یہ ہے کہ اس پر اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اس کا تشخص ختم کر دیا جائے گا، انسانی اور اسلامی تشخص ختم کر دیا جائے گا، تو وہ لعنتی قرار پائے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جو تم بک بک کیا کرتے تھے، تمہاری زبانیں کل قیامت کے دن تمہارے خلاف کھلیں گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف کھلیں گی، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف کھلیں گے کہ تم نے حرمت انسانیت کو پامال کیا ہے، اور اس پر پھر اب جنت کا استحقاق بتلاتا ہے اور اپنے ایمان کا جوڑ توڑ بتاتا ہے۔ دفع ہو جا، نہ تیرے ایمان کی کوئی حیثیت ہے، نہ تیرے اسلام کی کوئی حیثیت ہے، نہ تیری انسانیت کی کوئی حیثیت ہے، اب تیرے لیے عذاب عظیم ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ الحق المبین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے آداب بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کوئی بھی شخص دوسرے شخص کے گھر میں نہ جائے۔ یہ کیا خوبصورت دین کا تصور عظمت ہے کہ یہ اخلاقی آداب ہیں کہ اہل خانہ نہ جانے کی صورت میں ہیں، کس حال میں ہیں، تم ایسے ہی نہ منہ اٹھا کر چلے جایا کرو بغیر اجازت کے، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو تاکہ وہ تمہارے لیے آمادہ ملاقات ہو جائیں اور اعتدال پر آ جائے ان کا معاملہ۔ وتسلموا علی اہلہا، اور سب سے پہلے انہیں سلام محبت پیش کرو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ تم دھیان کرو اور نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا، اگر اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو، فلا تدخلوہا، پھر بھی تم داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، اذن نہ مل جائے۔ یہ اخلاقی آداب ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا یہ موجود ہے؟ نہیں۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر اس کو بے عزتی نہ سمجھو، لوٹ جایا کرو۔ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہی تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، طہارت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ جان رہا ہے، جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ، ہاں کچھ گھر ایسے ہیں جن کا کوئی نامالک ہے، جس طرح سرائے، وہ شارع عام ہیں، اگر ان میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے تو پھر تم پر گناہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تو تم جس طرح تمہارے لیے ہے، جس طرح ہمارے گاؤں کے اندر یہ کچھ مہمان خانے بنے ہوئے ہیں، یا مطلب ہے وہ ٹپ وغیرہ بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں، تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پھر اللہ نے نظروں پر بھی پہرا لگا دیا ہے۔ یہ ہے ہمارے دین کی حرمت، جس دین نے نگاہوں پر پہرا لگا دیا ہے اس دین کی حرمت، سبحان اللہ، لا، اللہ اکبر، لیسا، ہاں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور آنکھیں نیچے رکھیں، نگاہیں نیچے رکھیں، پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی تمہارے لیے سب سے بہترین اور پاکیزہ عمل ہے، تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہیں کہ وہ جھانکتی نہ پھریں بلکہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرموں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا قرآن پاک نے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اگر عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرنا بھی چاہتی ہے تو جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، تعلق ہے، دینی، اخلاقی، روحانی، ایمانی تعلق ہے، اس کے سامنے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، اس پر اپنے زیب و زینت ظاہر کر سکتے ہو، بن سنور سکتی ہو، اور اگر بن سنور کر باہر جاؤ گے تو اللہ کی لعنت کا ارتکاب کرو گے، ٹھیک ہے۔ ولا الا لبعولتهن وآبائهن، یعنی جتنے وہ حرمت معاب رشتے ہیں، باپ ہیں، بھائی ہے، اور شوہر ہے، بیٹے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور بھانجے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یا جن کی طبیعت میں اشتعال نہیں آ سکتا ان میں، چونکہ ایسا ہے نا جی۔ تو او نساء او ما ملکت ایمانہم او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، او، ہاں وہ بچے چھوٹے
جن کے اندر شہوت نہیں ہے وغیرہ، ان کے سامنے اگر ہو جائے تو گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین، تو اپنے پاؤں کو بھی چھنکار کی صورت میں نہ زمین پر مارو کہ وہ تمہارے پاؤں میں جو پہنے ہوئی چیزیں ہیں اس کی چھنک سے مطلب یہ تمہارا احساس ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو زیب و زینت غیر محرم کے سامنے لے جانا، زیب و زینت بیان کرنا اور زیب و زینت کرنا حرام ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے جو پڑھے لکھے طبقات ہیں، یار 4 کوڑیاں جس کی جیب میں آ جاتی ہیں تو وہ فارورڈ ہو جاتا ہے، وہ ماڈرن ہو جاتا ہے۔ ہماری بہنیں بیٹیاں ننگے سر جناب بازاروں میں پھر رہی ہیں، خاص کر لاہور کا جو ماحول ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ چیزیں مالداروں پر نہیں، یہ احکام مالدار بندے نہیں ہیں؟ جب مال آ جائے تو ہم دین بھول جاتے ہیں، 4 کوڑیاں آ جائیں تو ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ جس طرح مرد پر پابندی ہے، نگاہوں پر پابندی ہے، خیالوں پر پابندی ہے، ایسے ہی عورت پر بھی پابندی ہے۔ عورت وہی عورت ہے جو خود کو چھپا کر رکھے۔ جو عورت خود کو چھپاتی نہیں وہ عورت نہیں، کوئی اور بلا ہے، وہ وبال ہے سوسائٹی کے اندر، اس سے نفرت ضروری ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھایا جائے کہ عورت بن، تیری خلقت عورت کے پیمانے میں ہے، تو عورت ہے تو عورت ہی رہے۔ اور عورت وہی ہے جس کی نگاہیں محفوظ ہیں، جس کے احساس محفوظ ہیں، جس کا شرم محفوظ ہے اور جس کا بھرم محفوظ ہے، وہ عورت ہے۔ وہ کیسے عورت ہے؟ وہ تو گدی سے بھی بدتر ہے، جس کے اندر مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس معاملات کو وہ جناب والا احترام نہیں کرتی، اس کو ہم کیسے عورت مانیں؟ نہیں مانی جا سکتی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، اور نکاح کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کرو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، ٹھیک ہے، اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں کا، یہ نکاح کو رواج دو تاکہ بے حیائی ختم ہو۔ اور بعض اوقات یہ بات ذہن میں رہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اور بڑا تعجب خیز معاملہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل ترین بنا دیا ہے کہ وہ اب گلے کا پھندا نظر آتا ہے۔ نہیں، نکاح ایجاب و قبول ہے، باقی لوازمات نکاح نہیں ہیں۔ تو ہم نے جب تک کروڑوں روپے نہ ہو، لاکھوں روپے نہ ہو تو ہم نکاح نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تو خدا نے نکاح کی برکت کو بیان فرمایا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو یار، اگر تم محتاج ہو، فقیر ہو، نہیں کر سکتے، طاقت رکھتے، پھر بھی نکاح کرو، اللہ تمہیں نکاح کے برکت سے غنی کر دے گا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ نکاح غنا کا جو ہے نا معنی ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ صاحب وسعت ہے۔ کیوں ایسا کیا کہ پس منظر میں جس بے حیائی کا تصور دیا ہے نا، اس سے بچانے کے لیے کہ انسان کی حرمت حیا میں ہے، اور حیا کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام سے مربوط ہو جائیں۔ یہ ہمارا کلچر، ہماری سوسائٹی، ہاں جی، رسم و رواج کی جو رسیا ہو چکی ہے اور تباہی کے دہانے نہیں، تباہی میں گر چکی ہے۔ بہت ساری حرمتیں پامال ہوئی ہیں صرف اس بنیاد پر۔ تو نکاح کو عام کیا جائے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے پھر کہا ہے کہ بھائی اپنی عفت کو قائم رکھو، نکاح کرو، اللہ پھر تمہیں غنی کر دے گا۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوا مِنْ عَلِمْتُمْ۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس انداز میں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد سورہ نور کا جو تقدس بیان فرمایا ہے، وہ بڑا خوبصورت پورا ایک رکوع جو ہے اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ زمینوں اور آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر میں اگلی اس میں نشست میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کے بچوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، انسانوں کو، مردوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، سب کو عفت کا نور عطا فرمائے، پاک دامنی کی عظمت نصیب فرمائے اور حرمت حیا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔